حضرت موسیٰ نے دعا کر دی، وہ سانپ بن گیا اور اسی غار میں آ کر کے چھپا ہوا تھا۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول کو اس نے دیدار کیا۔ یہ افسانہ ہے، یہ بکواس ہے، یہ صرف قوال لوگوں کی باتیں ہیں، اہل علم کی باتیں نہیں ہیں۔ یہ کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گی۔ اگر کسی کتاب میں ڈھونڈیں گے آپ تو یہ آپ کو ملنے والی نہیں ہے، یہ قوالیوں میں آپ کو مل جائے گی۔ یہ ساری بکواس ہے کہ نہیں ہے؟ بھلا بتائیے یہ کون سی بات ہے کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور ایک نبی دعا کرے کہ وہ سانپ بن جائے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ جس سانپ سے متعلق اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا ہے کہ جب سے ان کے ساتھ ہماری دشمنی ہوئی ہے ہماری صلح کبھی ہوئی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی شخص سانپ کو اپنے گھر میں چھوڑتا ہے، اسے مارتا نہیں ہے خوف سے یا کسی وجہ سے، تو وہ ہم میں سے نہیں۔ مارنا ضروری اور واجب ہے، سانپ کو گھر میں نہیں رہنے دینا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ البتہ یہ ہے کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ کوئی سانپ گھر میں دکھائی تو اسے کیا کہنا چاہیے؟ 3 دن تک، ہے نا، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اگر یہ کہنے سے جاتا نہیں تو اسے قتل کر دینا چاہیے، اور 3 دن کہا جائے، 3 دن گیا پھر چوتھے دن حاضر ہو گیا تو پھر اسے بھی قتل کر دینا چاہیے۔ عرض کرنے کا مطلب ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار تک آپ کے ساتھ رہے اور باہر بھی چلے۔ پورے سفر کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول کا کیسے ساتھ دیا، ایک بڑی لمبی بحث ہے۔ کہنے کا مطلب اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا معتبر ہوتا، اتنا محبوب ہوتا تو آپ اسے اپنے ساتھ لے کر کے چلتے۔ اس کے بعد کہ آپ مختلف جنگوں کے اندر غزوہ احد میں، غزوہ بدر میں، بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی کتاب فضائل الصحابہ کے اندر نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک بار خطبہ دیا اور پوچھا کہ اے لوگو سب سے بہادر آدمی کون ہے؟ اے لوگو سب سے بہادر شخص کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ ہیں۔ کس کو؟ حضرت کہا کہ میں بہادر ہوں، اگر کوئی شخص مجھ سے مقابلہ کرنے آئے تو اسے پچھاڑ دیتا ہوں، ہم نے پچھاڑ دیا ہے، لیکن اگر حقیقت میں سب سے بہادر آدمی پوچھو تو کون ہے؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں؟ اس لیے غزوہ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چھپر کے اندر رکھا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نگرانی کرنے کے لیے پوری رات جاگ کر کے کس نے نگرانی کی تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تاکہ کوئی دشمن آپ کے قریب نہ آ پائے۔ تو کہا سب سے بہادر کون سا شخص ہے؟ وہ شخص ہے۔ پھر کہا یہ بتاؤ سب سے بہادر حضرت ابوبکر صدیق تھے یا مؤمن آل فرعون تھا، جس نے فرعون کے سامنے اسلام کو چھپائے تھا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام طرف دفاع کر رہا تھا؟ لوگوں نے کہا مؤمن آل فرعون۔ کہا کہ یہ بات نہیں ہے، مؤمن آل فرعون یہ تھا جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے ایمان کو ظاہر کر کے مکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دفاع کر رہے تھے۔ تو تمام صحابہ کرام بھی یہ مانتے تھے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی بہادر اور بڑے ہی اہم تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ غزوہ بدر میں دیا، غزوہ احد میں دیا، صلح حدیبیہ کے موقع پر، اور غزوہ حنین کے موقع پر جہاں چند 3-4 صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے تھے، ان میں ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اور ایک بڑی اہم بات میں آپ لوگوں سے عرض کروں، دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ لوگ بار بار یہ قصہ پڑھ چکے ہیں، ہے کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر مسلمانوں کو کتنی تکلیف پہنچی تھی؟ حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ 2 دن ہم نے دیکھے ہیں مدینہ منورہ میں، ایک دن کہ اتنا روشن دن آج تک ہم نے نہیں دیکھا ہے، اور ایک دن کہ اتنا تاریک دن ہم نے کبھی دیکھا نہیں۔ وہ دونوں دن کون سے ہیں؟ پہلا دن جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تھے، اتنی خوشی کی لہر ہم نے کبھی مدینہ منورہ میں دیکھی نہیں، اتنا روشن دن ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے۔ اور سب سے تاریک دن کون ہے؟ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ مدینہ منورہ سے اٹھا اور آپ کا انتقال ہوا ہے۔ کہا اتنا تاریک دن ہم نے نہیں۔ اس کا اندازہ لگائیں کہ کتنے صحابہ کرام ہیں جن کے ہوش باقی نہیں رہ گئے، کتنے صحابہ کرام ہیں واللہ جو اپنے پیر پر کھڑے نہیں رہ گئے۔ ان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بھی لوگ ہیں۔ وہ کہتے ہیں واللہ ما حملتنی قدمایا، میرے قدموں میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رہ گئی تھی۔ کب؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کا انتقال ہوا۔ ایسے موقع کے اوپر حضرت عمر صدیق کا ثابت قدم رہ جانا یہ بڑی اہم چیز ہے۔ ساتھیوں دیکھیے، خوشی کا جب موقع ہوتا ہے تو بہت سے لوگ اپنے ہوش حواس کو باقی رکھ لیتے ہیں، لیکن غمی کے موقع پر بہت سے لوگ اپنے ہوش حواس کو غائب کر دیتے ہیں۔ آپ لوگ شاید تجربہ نہ ہو بہت سے لوگوں کو، میں اپنا ایک تجربہ بتاؤں۔ یہ بچہ جو ہے یہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، جانتے ہیں اس کو سب لوگ نا، اس کی چنچل بچپن سے تھا، اس کی عمر تقریباً رہی ہوگی 4 سال 5 سال کے قریب، 4 سال 5 سال کے قریب۔ ہم لوگ عمرہ کرنے گئے تھے، یعنی ایک مثال دے رہا ہوں کہ دیکھیے، انسان خوشی میں تو اپنے ہوش حواس کو باقی رکھ لیتا ہے، لیکن غمی کے موقع پر غمی پر انسان اپنے ہوش حواس کو باقی رہ جائے، یہ انسان کی بہادری اس کا کمال رہا کرتا ہے۔ اسی لیے بہت سے لوگ، ان کی قصے آپ نے پڑھے ہوں گے کہ ان کے اوپر جب غمی کا وقت آیا تو وہ ہنسنے لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غمی کو کس طریقے سے برداشت کیا جائے اور ایمان کے دائرے میں کس طریقے سے رکھا جائے اسے وہ سنبھال نہیں سکے، جس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے بیٹوں کا، آپ کی اولاد کا، آپ کے پوتے نوازوں کا انتقال ہو رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف آنسو آپ کی آنکھ سے گرتے ہیں اور آگے کچھ ہوتا نہیں۔ تو غمی کے موقع پر انسان اپنے حواس کو باقی رکھ جائے، یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہم عمرہ کر رہے تھے، صحیح کر رہے تھے کہ یہ غائب ہو گیا، صحیح کر رہے تھے کہ یہ بچہ غائب ہو گیا۔ اب ایسا کرتے تھے کہ ہم 2-1 بچوں کو لے لیا اور اس کی والدہ 2-1 بچوں کو لے کر کے جو ہے صحیح میں اپنا یا عمرے میں رہا کرتے تھے، اس لیے کہ اکٹھا رہنے سے غائب ہونے کا زیادہ خطرہ رہتا ہے، اور 2-2 3-3 آدمی ہو جائیں تو یہ آدمی کیا ہے، ایک دوسرے کو پکڑے رہتا ہے، کنٹرول میں رہتا ہے۔ یہ بچہ غائب ہو گیا، صحیح کرتے ہوئے پہنچے تو کہنے لگے کہ بچہ تو غائب۔ ہم نے کہا چلو مل جائے گا، آدھا گھنٹہ ہو گیا، نہیں۔ اس کے بعد جب دیر ہو گئی تو ہم دونوں کیا ہے ڈھونڈنا شروع کیے، وہ ایک طرف ہیں، ہم ایک طرف ہیں، وہ ایک طرف۔ بہت دیر کے بعد جو ہے ایک طرف سے میں آیا، ایک طرف سے میں آیا، تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کی والدہ ہیں، دوپٹہ کہاں ہے، یہاں تک پہنچ گیا ہے، دونوں آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں جھر رہی ہیں۔ ایک بچہ پتہ نہیں معاذ تھا یا سلمہ تھی بچی، اس کا ہاتھ پکڑے ٹہر رہی ہیں۔ ہم نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا کہ سلمان نہیں مل رہا ہے۔ ہم نے کہا تم نے اپنی کیفیت کیا بنا رکھی؟ یعنی یہ ہوش نہیں ہے کہ وہ پردے میں ہے کہ بغیر پردے کے، یہ ہوش نہیں ہے۔ ہم نے کہا تم نے اپنی شکل کیا بنا رکھی ہے؟ اب تو ہو سکتا ہے تو جلدی جلدی جو ہے اپنے چہرے کو ڈھانکا۔ تو کہنے کا مطلب کہ کبھی انسان پر مصیبت اور غم کا وقت آتا ہے تو انسان اپنے سارے ہوش حواس کو کھو بیٹھتا ہے۔ ابھی 1.5 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک صاحب نے یہ الغات مجھے بتایا، کہا کہ مجھے تجربہ اس بار ہوا، کہا لوگوں کو سمجھاتا تھا، کسی کے بچے کا انتقال ہو گیا، کسی کا بچہ غائب ہو گیا، کچھ اور ہو گیا، تو میں سمجھایا کرتا تھا، لیکن اس بار جب اپنے اوپر ایسی بات پڑی ہے کہ عمرہ کرنے گئے اور میری بچی غائب ہو گئی، عمرہ کرنے گئے، آپ کے بھائی کا معاملہ ہے، عمرہ کرنے گئے اور بچی غائب ہو گئی، تو صورتحال کیا تھی مجھے کچھ پتہ نہیں کہ میں کیا کروں۔ تو کہنے کا مطلب کہ انسان خوشی کے اندر تو بہت کچھ اپنے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے، حدود شرع کے اندر باقی رہ جاتا ہے، لیکن جب غم اور غم کے پہاڑ انسان کے اوپر ٹوٹتے ہیں تو اس وقت انسان اپنے حدود کے اندر باقی رہ جائے، حدود شرع کے اندر رہ جائے، یہ بہت بڑی چیز ہوا کرتی ہے۔ تبھی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بیان کرتی تھی کہ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میرے اوپر جتنی مصیبت آئی ہے، اگر وہ مصیبت کسی کوئی دن کے اوپر نازل ہوتی تو دن رات میں بدل گیا ہوتا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مصیبت کے وقت انسان اپنے توازن کو باقی رکھ جائے، یہ انسان کی بہت بڑی بہادری ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی نوادر روزگار شخصیت میں تھے کہ خوشی کے موقع پر بھی اور غمی کے موقع پر بھی وہ اپنے توازن کو باقی رکھتے تھے۔ حالانکہ حضرت عبداللہ ابن عمر یا عبداللہ ابن عباس کا کہنا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا سبب کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غم، کہ اس غم میں آپ کی جدائی کے اندر چند ہی مہینے کے اندر انہیں ٹی بی کی بیماری ہو گئی،